اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، موت کے بعد پیش آنے والے جو حالات ہیں ان کے بارے میں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ ابھی کھودی نہیں گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہم بھی اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کورید رہے تھے، جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتا ہے، یہ بریکٹ میں لفظ لکھے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور 2-3 مرتبہ فرمایا عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بریکٹوں میں لکھا ہے، کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعہ سے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کو سچ مانا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جواب میں جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس سے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشبوگوار ہوائیں اور جنت سے خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے۔ یہ حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے مومن کا بیان فرمایا، یہ بھی بریکٹ میں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر بحیثیت نبی کے بھیجا گیا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال و جواب کے بعد آسمان سے ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکارتا ہے، اس نے جھوٹ کہا،
پھر اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کے اس دروازے سے دوزخ کی گرمی اور جلانے جلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ فرشتوں کا کافر کو یوں کہنا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو فرشتوں کے سوال و جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسول اور دین اسلام کا منکر تھا۔ تو بہرحال بھائی یہ تو ایمان والے کے بارے جو فرمایا گیا، سوالوں کا جواب دے گا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، سوالوں کا جواب نہ دے سکے گا تو اس کی وہی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ اور فرمایا کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، جیسے ہاتھ میں انگلیاں ڈال کے نا، ایسے آپ نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا میں دکھاتے ہیں۔ ہمارے قاضی صاحب ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے، 30 سال ہو گئے انہیں ہمارے پاس گاؤں میں، تو ایک جگہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مولانا ڈاکٹر احمد سراج صاحب مدد اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے جمعہ کے خطبے میں یہ بیان فرمایا تھا کہ فوج جب چلتی ہے نا ان کی کانوائی تو ایک سٹریٹ لائن میں چلتے ہیں۔ قبرستان آ گیا تو چونکہ ان کے جوتے ایسے ہوتے ہیں ان کو خطرہ نہیں ہوتا، تو ایک قبرستان سے گزرے تو ایک فوجی جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا، قبر بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی اور اندر مردے کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا، اور ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے نا اس کی پسلی پر بیٹھا تھا، جو ہی اس کو تھوڑا ڈنگ مارتا تھا تو وہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی تھیں، چھوڑتا تھا تو پھر واپس آ جاتی تھی۔ اور پیچھے فوج میں ان کا ایک افسر جو پرویزی نقطہ نگاہ کا آدمی تھا، جو قبر کے عذاب کے بارے منکر ہیں، اس نے کہا کیا ہوا، کیوں کھڑا ہو گیا؟ کہتا سر یہ دیکھو یہ قبر کو بیٹھ گئی ہے تو اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور یہ ایک چھوٹا سا کیڑا اس کو ڈنگ مارتا ہے تو پسلیاں اندر چلی جاتی ہے، چھوڑتا ہے پھر باہر آ جاتی ہے۔ کہتا چھوڑ بکواس نہ کر، ادھر کیا ہے؟ اس نے اس کو اپنی چھڑی سے اس کو مارنے کی کوشش کی کیڑے کو۔ اب جب اس کو مارنے کی کوشش کی تو کیڑے نے اس کو چھوڑا اور افسر کے پیچھے ہو گیا۔ اب اس کے دل میں ایک دہشت طاری ہو گئی، اللہ کا خوف دل میں، پتہ ہے میرا کیا بنے گا۔ اب یہ دوڑتا ہے، جتنی سپیڈ سے دوڑتا ہے وہ چھوٹا سا کیڑا اس سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ اس افسر نے آگے بہت بڑا تالاب تھا پانی کا، اس کے اندر چھلانگ لگا دی کہ میری جو جان بچ جائے۔ جو اس نے تالاب کے اندر چھلانگ لگائی تو اس کیڑے نے چھوٹا سا، جیسے اس کو ڈنگ مار رہا تھا نا اسی طرح سے چھوٹا سا ڈنگ پانی کے اندر مارا تو پورے اندر تالاب میں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگ گئی پانی ابلنا شروع ہو گیا تو پھر وہ گل سڑ کے باہر آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں اس علاقے میں تصدیق بھی کی، جا کے بولا ہاں ایسے ہی ہو۔ تو بہرحال بھائی عذاب قبر جو ہے وہ تو کیوں ہوگا؟ اللہ تو اپنے بندے کو معاف ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ارادے میں یہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو سزا دے، اللہ کے ارادے میں یہی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس جنت کی طرف دوڑو، اس بخشش کی طرف دوڑو جو میں نے متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور اس آگ سے بچو جو میں نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ تو یہاں حدیث مبارکہ میں جو فرمایا کہ ایک صحابی کے جنازے میں ہم گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو ابھی قبر کھودنے والی تھی، آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، ہم بھی بیٹھ گئے، تو یہ آپ نے ارشادات فرمایا جائے۔ اب بھائی جس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن گئی، قیامت کب آئے گی؟ ہر روز کچھ بھی نہ ہو، ایک تنہائی کا احساس اندر پیدا کر دیا جائے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی آ کے کھا جائے گا،
بس اتنا بھی ہو تو وہ کئی بار مرے گا، کئی بار زندہ ہوگا، نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور جسم میں وہ بچھو اور سانپ آ جائیں، بس ہم بے خبر ہیں بھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ کتنے 20 واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کون ہے جو یہ کام کرے تو اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دوں۔ عثمان غنی اٹھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں۔ یہ چھوڑو، اس سے کتنی بڑی بات ہوگی کہ نبی علیہ السلام کی ایک صاحبزادی آپ کی لخت جگر ان کے نکاح میں آئی، ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام کی دوسری لخت جگر، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا، جن کے بارے فرمایا کہ فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اب جب وہ قبرستان سے گزرتے ہیں، قبر گزرتے اتنا روتے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے، بلکہ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں آنسو بہہ بہہ کے نا 2 نالیاں سی بن گئی تھی، جیسے نا بہہ بہہ کے وہ جیسے لائن سی بن جاتی ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ حضرت آپ کے بارے تو اللہ کے حبیب نے بہت دفعہ بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملا، تو پھر آپ اتنا روتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جو فرمایا حق اور سچ ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور آج ہم اسے غافل ہیں بھائی۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ یہی کرموں نے کھانا ہے۔ بہت جگہ پر اللہ والوں کی اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ کئی سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال ہو گیا، بتاتے ہیں اس کو فوت ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن کبھی قبر ساتھ والی کھودی ہے تو کفن تک بھی میلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ بس بھائی جب یقین اندر بیٹھ جائے گا تو پھر مجھے پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، میری قبر یا جنت کا باغ بنے گی یا وہاں پہ جہنم کی کھڑکی کھول کے جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اب اس کو پھر میں نے موازنہ کرنا ہے کہ گھر اے سی بند ہو جائے تو بجلی نہ ہو تو کیا بنتا ہے، مسجد میں اے سی بند ہو جائے تو کیا بنتا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں شیشے بند ہیں اے سی بند ہو گیا تو کیا بنتا ہے، پھر یہ کہ میں گرم گرم چائے کا گھونٹ نہیں پی سکتا، گرم گرم پراٹھا توے سے میں نہیں پکڑ سکتا۔ یہ اپنی قوت کو دیکھنا ہے کہ میں کتنا کیا میں برداشت کر سکتا ہوں، تو پتہ یہی چلتا ہے میں کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو گرمی ہے، میں تو کسی کی کڑوی بات نہیں برداشت کر سکتا، تو باقی کون سی بات رہ گئی ہے؟ یہ تو میری قوت برداشت ہے نا۔ تو پھر دیکھیں کہ اگر میری قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل گئی تو پھر کہاں بھاگوں گا، کس کو پکاروں گا، کون مجھے وہاں سے نجات دے گا؟ پکڑ تو اللہ کی آ گئی ہے نا، اب اللہ نے پکڑ دیا ہے نا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ واقعہ آتا ہے نا کہ بادشاہ کی بیٹی عصر کے بعد نکلی سیر کے لیے، عصر مغرب کے درمیان کا وقت تھا، کیونکہ بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اس کو تو پتہ بھائی جس کو پتہ چلے گا بادشاہ کی بیٹی ہے تو سارے آنکھیں جھکا لیں گے، پلکیں بچھا دیں گے۔ ایک دم اندھیرا چھا گیا، بادل اتنے گہرے کالے سیاہ بادل آ گئے، جیسے کبھی ہو جاتا ہے دن کو رات ہو جاتی ہے، تو وہ رات میں تبدیل ہو گئی، بارش، برسات، کالی رات، کالے بادل۔ اب اسے راستہ نظر نہیں آ رہا، اب میں کہنے کہاں جانا ہے؟ تو دیکھا دور میں کہ وہ تھوڑا دیا کو ٹمٹما رہا ہے، اس روشنی کی طرف گئی تو چھوٹی سی مسجد پرانی بڑی تھی، اس کے اندر ایک آدمی دیے کی روشنی میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اب جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کو محسوس ہوا اندر کوئی چیز آئی ہے اور خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے اپنے حساب سے تو
بس ایک نظر ایسے پڑی، وہ برقع تو تھا نہیں، دوپٹہ تھا یا سر ننگا ہوگا، بس ایک نظر جو اچانک پڑی تو دیکھا تو بہت خوبصورت شہزادی ہے، وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اب تھوڑا وقت گزرا تو اس نے اپنی ایک انگلی دیے کے اوپر جلا لی، سی کرتا رہا، بعد میں پٹی باندھی، پھر قرآن پڑھتا رہا، پھر کچھ 10-15 منٹ بعد 20 منٹ بعد پھر اس نے اپنی دوسری انگلی جلا دی۔ کرتے کرتے صبح تک اس نے اپنی دونوں ہاتھوں کے 10 پورے جو ہیں ان کو جلا دیا اور پٹیاں بند دی۔ تب تک فجر بھی ہو گئی، ادھر فوج گھوم رہی ہے، چپے چپے پہ گھوم رہی ہے، بیٹی کہاں گئی، بیٹی کہاں گئی۔ چلو جی، بیٹی گھر پہنچی، بتایا وہاں تھی، پکڑا اس کو لے آئے کہ شاید کہیں سے بچی کے ساتھ کوئی ایسی بری حرکت نہ کی ہو، کوئی مذاق نہ کیا ہو۔ پوچھا بچی سے، اس نے کہا اس نے میری طرف جو ہی میں دروازہ کھولا اس وقت اس نے دیکھا ہے کہ کوئی اندر آیا، اس کے بعد صبح تک اس نے میری طرف نگاہ بھی نہیں کر کے دیکھا۔ قرآن پڑھتا رہا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کیوں جلاتا رہا ہے، وقفے وقفے سے اپنے ہاتھ کے پورے جلاتا رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ اس کو پوچھا تو نے کیوں کیا، وہ ڈر گیا۔ وہ پہلے وقتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، بادشاہ لوگ کہتے جان بخشی، کہ تیرا کوئی جرم ایسا ہو کہ تیری گردن کو سر سے تن سے جدا کر دیا جائے، تجھے پھانسی دے دیا جائے، قتل کر دیا جائے، گردن اڑا دی جائے، تو کہتے ہیں جان بخشی، تمہیں ہم نے معاف کیا۔ تو اسے کہا تمہاری جان بخشی، کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ اندر آئی تھی خوبصورت کنواری بچی ہے، تو شیطان نے میرے دل میں بات ڈالی کہ دیکھ رات کا اندھیرا ہے، بادل چھا گئے ہیں، تو بھی جوان ہے، دیکھ یہ خود تیرے پاس چل کے آ گئی ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، پکڑ لے اس کو، موج میلہ کر، کیا ہو جائے گا، صبح کو تو بھاگ جانا۔ تو جب یہ خیال میرے دل میں پورا، میرے آنکھوں سے اندھیرا آ جاتا تھا کہ میں کر گزروں، تو اس وقت میں اپنے ہاتھ کا پورا دیے کو بڑھا کے جلاتا تھا، اور یہ اپنے آپ کو مخاطب ہو کہتا تھا کہ اگر تو یہ آگ برداشت کر لے گا تو گناہ کر لے، شاید تو جہنم کی آگ برداشت کر سکے، لیکن مجھ سے یہ دیے کی آگ بھی برداشت نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جب بھی کوئی ایسی شکل سامنے آئے، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دعا ہو، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی تیری نافرمانی والا کام کر رہا ہوں اور میری موت آ جائے۔ اگر اس حال میں موت آ گئی تو ناکام ہو گیا۔ اور یہ کوئی اپنے بارے کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا، ہم انسان ہیں، کبھی کوئی بات، مختلف احوال ہمارے سامنے ہیں۔ تو جو اس وقت پرفتن دور جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رجوع رکھیں، توبہ کریں، متوجہ رہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس حدیث مبارکہ کے میں سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ کے حبیب کا منشا ہے، اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزاک اللہ خیر۔